والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز احتشام، آج جمعۃ المبارک کا عظمتوں والا برکتوں والا دن ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ والوں نے ایک وظیفہ لکھا ہے، میں آپ کی سماعتوں کے نظر کر دیتا ہوں۔ جمعۃ المبارک کا دن، اسے عید کا دن کہا گیا ہے، اور اس دن میں دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ خاص کر عصر کی نماز کے بعد سے لے کر، یعنی عصر کی نماز جب آپ ادا کر لیں، اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو ٹائم ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مقام پر بیٹھا رہے، یعنی جہاں اس نے نماز ادا کی ہے اس جگہ بیٹھا رہے، اور بیٹھنے کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کلمات ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھنا شروع کر دے۔ پڑھتا رہے، جب غروب آفتاب کا وقت ہونے لگے تو اس سے پہلے مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ یہ ہر جمعے کا وظیفہ ہے، اور اگر ہم اسے رمضان میں ادا کریں گے تو اس کی جو تاثیر ہے اس وظیفے کی، اس کی جو برکتیں ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو ضرور آپ اس چیز پر بھی عمل کیجئے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر کرم فرما دے تو پھر اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفِ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ، اور ہر روز اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ افراد کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ وہ 10 لاکھ افراد کہ جن پر جہنم کی جو آگ ہے وہ واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی جنہیں جہنم میں ڈالا جانا ہے، جن کے بارے میں یہ حکم کر دیا گیا کہ یہ جہنمی ہے، لیکن رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 لاکھ افراد کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمانی۔ آگے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کی 29ویں شب آتی ہے، اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنے کہ پورے رمضان میں رب نے آزاد فرمائے، روزانہ جتنے آزاد فرمائے ہیں۔ جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری راتوں کے برابر جتنے بھی آزاد کیے ہیں اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جب عید کی رات ہوتی ہے تو فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی تجلی فرماتا ہے جسے بیان کرنے والے احاطہ بیان میں نہیں لا سکتے۔ لوگ صبح عید کی نماز کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے آپس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ ملائکہ تمہاری طرف وحی کر کے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اس کی جزا کیا ہے اس مزدور کی کہ جس نے اپنا کام پورا کر لیا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان
तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी है। जब ईद का दिन आता है तो अल्लाह तबारक व तआला जितने भी मुसलमान हैं जिन्होंने जो है वो इस्तिकामत के साथ जज्बे के साथ रमज़ानुल मुबारक के अंदर रब की इबादत भी की है, रोज़े भी रखे हैं, रब की इताअत भी की है, उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्माबरदारी भी की है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बनाकर उन तमाम लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल का जज्बा